ایک طرف ہے سعودی عرب اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات۔ ان دونوں کے بیچ میں جو یہ نئی کھینچا تانی شروع ہوئی ہے نا، اس نے دنیا بھر میں تو ہلچل مچائی ہے، لیکن خاص طور پر پاکستان میں اس نے بہت بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ اس ساری کنفیوژن کے بیچ میں نا پاکستان میں متحدہ عرب امارات کو لے کر ایک بہت مضبوط بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، ایک سوچ ہے، اور کافی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ امارات نے ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس بیانیے کو اور آج کی اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ اس کے پیچھے جو سوچ ہے اسے سمجھنا ہے تو متحدہ عرب امارات کیسے بنا، اس کے شروع کے حالات کیا تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج جہاں یہ بڑے بڑے شہر اور اونچی عمارتیں ہیں نا، وہاں پہلے چھوٹی چھوٹی ساحلی ریاستیں ہوتی تھیں، اور ان سب کو ملا کر کہا جاتا تھا ٹروشل سٹیٹس۔ یہ خلیج فارس کی چھوٹی چھوٹی عمارات تھیں جو ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کی نگرانی میں تھیں۔ اور پھر اچانک ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ سال تھا 1968، جب برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس خطے سے جا رہا ہے، اور بس یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے یہاں کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو اس بحران کا، اس پاور ویکیوم کا حل کیا نکلا؟ حل نکلا ایک نئے ملک کی شکل میں۔ 3 سال کے اندر 1971 میں متحدہ عرب امارات وجود میں آ گیا۔ یہ بات تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے امارات کی ایئر لائن بنانے میں مدد کی، لیکن سچ پوچھیں تو یہ تو کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل کہانی وہ ایک ایئر لائن کی نہیں بلکہ ایک معمار کی ہے، ایک ایسے شخص کی جس کے ویژن نے صحرا میں ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو ایک طرف تھے شیخ زائد، جو ابوظہبی کے حکمران تو تھے لیکن عالمی سطح پر سچ پوچھیں تو انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور دوسری طرف تھے آغا حسن آبدی، ایک پاکستانی بینکر۔ اس بات کی گہرائی کا اندازہ صرف اس ایک واقعے سے لگا لیں کہ اس پارٹنرشپ سے پہلے جب شیخ زائد عالمی سطح پر پہچان بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی انہیں مبینہ طور پر کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی تھی، انہیں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ آغا حسن آبیدی سے ملاقات ہوئی، اور اس کے صرف چند مہینوں کے اندر وہی شیخ زائد پاکستان کا آفیشیل سٹیٹ وزٹ کر رہے تھے، جہاں صدر پاکستان نے خود ان کا استقبال کیا۔ سوچے، یہ عالمی سطح پر ان کی پہلی باقاعدہ پہچان تھی۔ پاکستان کا کردار صرف ایک مشیر یا دوست کا نہیں تھا، بلکہ ایک بنیاد رکھنے والے کا تھا، ایک معمار کا تھا۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے شیخ زائد کو ایک سربراہ مملکت کے طور پر تسلیم کیا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنا سب سے پہلا سفارت خانہ کسی عرب یا مغربی ملک میں نہیں بلکہ پاکستان میں کھولا۔ تو اب واپس آتے ہیں اسی بیانیے پر جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ یہ جو سوچ ہے کہ امارات نے پاکستان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور کبھی نہیں چاہا کہ پاکستان معاشی یا اسٹریٹجک طور پر مضبوط ہو، یہ سوچ اسی تاریخ سے جڑی ہے۔ اس سوچ کے پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو آج سعودی عرب کے ساتھ ان کی کشمکش میں بھی نظر آتی ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی۔ ایک طرف پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن۔ PIA کا زوال کوئی حادثہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کمزور کیا گیا۔ کیسے؟ غلط پالیسیاں لا کر، اندرونی بد انتظامی کے ذریعے، اور تو اور اس کے سب سے منافع بخش بین الاقوامی روٹس چھین کر۔ اور ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے کہ جس ایمریٹس نے یہ ساری جگہ لی، اسے اپنے شروعاتی دنوں میں چلنا کس نے سکھایا تھا؟ خود PIA نے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت واضح ہے۔ PIA کی کمزوری نے ایمریٹس کے لیے آسمان بالکل صاف کر دیا، اور اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور خطے کا وہ سب سے بڑا ایویشن مرکز بن گیا جو آج پوری دنیا کو جوڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب کراچی مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور افریقہ کی تجارت کے لیے ایک قدرتی مرکز تھا، اور اس کا مقابلہ تھا دبئی سے۔ کراچی کی بندرگاہ بدامنی، انتظامی لاپرواہی اور مسلسل سیاسی عدم استحکام کی نظر ہو گئی اور اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھی، اور جب یہ خلا پیدا ہوا تو اسے پر کرنے کے لیے دبئی پہلے سے کئی زیادہ تیار کھڑا تھا۔ اور پھر آتی ہے گوادر کی کہانی۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ سے کہیں زیادہ اسٹریٹجک، کہیں زیادہ اہم مقام پر ہے، لیکن شاید اس کی یہی بہترین لوکیشن ہی اس کے لیے مسئلہ بن گئی۔ گوادر کی ترقی کے راستے میں سیکیورٹی خدشات، سیاسی عدم استحکام اور
جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ اور اس سب کا نتیجہ یہ کہ علاقائی تجارت کا مرکز جبل علی بندرگاہ ہی رہی، جس نے اپنی پوزیشن کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط کر لیا۔ اور اب بات کرتے ہیں میدانوں کا فائدہ۔ دیکھیے، پاکستان میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں، یہ جنون ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں کے میدان بین الاقوامی میچوں سے گونجتے تھے، لیکن پھر منظر بالکل بدل گیا اور متحدہ عرب امارات کے اسٹیڈیمز نے یہ جگہ لے لی۔ اس بڑی تبدیلی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا سال 2009، جب سری لنکن ٹیم پر وہ افسوسناک حملہ ہوا۔ اس کے بعد سیکیورٹی خدشات ایسے بڑھے کہ بین الاقوامی ٹیموں نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا اور پاکستان کے میدان ویران ہو گئے۔ تو اس کا فوری اور سیدھا فائدہ کس نے اٹھایا؟ متحدہ عرب امارات نے۔ پاکستان اپنے ہی ہوم میچز پردیس میں کھیلنے پر مجبور ہو گیا اور یوں کروڑوں ڈالر کی آمدنی سب کا بہاؤ پاکستان کے بجائے متحدہ عرب امارات کی معیشت کی طرف مڑ گیا۔ آسمانوں میں PIA کا زوال تو اماراتس کا عروج، سمندروں میں کراچی اور گوادر کی ناکامی تو جبل علی کی کامیابی، اور میدانوں میں پاکستان کی ویرانی تو متحدہ عرب امارات کی رونق۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ یہ شاید الگ الگ حادثات نہیں تھے، بلکہ ایک ہی بڑی تصویر کے مختلف ٹکڑے تھے۔ جبل علی جو نہ صرف دبئی بلکہ پورے خطے کا سب سے بڑا، سب سے مصروف تجارتی مرکز ہے، اور پھر ہے گوادر، ایک ایسی بندرگاہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے خطے کی تجارت کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اگر گوادر اپنی پوری صلاحیت پر آ گیا تو وہ دبئی کا براہ راست حریف بن جائے گا۔ سارا کھیل دراصل جغرافیے کا ہے۔ گوادر کی لوکیشن ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ چین کے مغربی علاقوں، افغانستان اور وسطی ایشیا کے وہ تمام ممالک جن کا کوئی ساحل نہیں ہے، انہیں سمندر تک سب سے سیدھا اور سب سے سستا رستہ دیتا ہے۔ یعنی ایک بالکل نیا تجارتی کوریڈور جو پرانے راستوں کو غیر ضروری بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ جبل علی کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ وہ دنیا کے قائم شدہ پرانے سمندری راستوں پر چلتا ہے، جبکہ گوادر ایک نیا کھیل شروع کرنا چاہتا ہے اور ان ممالک کو سمندر تک رسائی دینا چاہتا ہے جو اب تک اس سے محروم تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اتنی زبردست لوکیشن اور اتنی صلاحیت کے باوجود گوادر کی ترقی کی رفتار بہت ہی سست رہی ہے۔ کبھی انتظامی مسئلے، کبھی سرمایہ کاری کی کمی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ متحدہ عرب امارات کو 3 اسٹریٹجک محاذوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو سیدھا سیدھا پیسے کا ہے، اور یہاں ہم چھوٹی موٹی رقم کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اربوں ڈالرز کی، جو ہر سال شپنگ، بینکنگ اور فری زون سے آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح فائدہ، جب تک گوادر سست ہے، پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا سے ہونے والی ساری تجارت جبل علی سے ہو کر گزرے گی۔ اس سے دبئی کی تجارتی اجارہ داری یا مونوپلی قائم رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ تھوڑا گہرا ہے۔ جب تک پاکستان کی اپنی بندرگاہ پوری طرح فعال نہیں ہوتی، اس کا معاشی انحصار خلیجی ممالک پر رہتا ہے، چاہے وہ نوکریاں ہوں یا سرمایہ کاری۔ ایک فعال گوادر اس انحصار کو ختم تو نہیں، لیکن کم ضرور کر سکتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ خالصتاً جیو پولیٹیکل ہے۔ دیکھیں، گوادر صرف پاکستان کا پروجیکٹ نہیں، اس کے پیچھے چائنا کی بہت بڑی سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ تو بحرۂ عرب میں ایک چینی حمایت یافتہ بندرگاہ کا پوری طرح سے کھڑا ہو جانا خلیجی ریاستوں کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک تشویش ہے۔ بلوچستان کے مسئلے میں جہاں عام طور پر ایران اور بھارت کا نام لیا جاتا ہے، ایک تیسرا ملک بھی مبینہ طور پر شامل تھا، اور وہ تھا متحدہ عرب امارات۔ اور مقصد گوادر پروجیکٹ کی ترقی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کی سرپرستی کرنا۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر جو حملہ ہوا تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ متحدہ عرب امارات میں گرفتار ہوا تھا۔ گرفتاری تو ہو گئی، لیکن اس شخص کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد وہ شخص پراسرار طور پر بس غائب ہو گیا۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان نے کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جواب ایک بار پھر معیشت میں ہی چھپا ہے۔ 20 لاکھ یہ ان پاکستانیوں کی تعداد ہے جو متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب جب اتنا بڑا معاشی اور سماجی انحصار ہو تو ظاہر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ اپنے شہریوں کے تحفظ اور معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے براہ راست ٹکراؤ سے بچنا ایک طرح کی مجبوری بن جاتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے اقدامات کی اصل وجہ علاقائی طاقت کا کھیل اور دبئی کی معاشی اجارہ داری کا تحفظ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے مشرق وسطیٰ میں نئی معاشی طاقتیں ابھر رہی ہیں، کیا یہ پوشیدہ معاشی جنگیں مزید تیز ہوں گی یا پھر یہ خطے میں نئے اتحادوں کو جنم دیں گی؟